السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج الیکشن سے اب تقریباً ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کو ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طرف سے توشہ خانہ ریفرنس میں سزا سنائی گئی ہے، بڑی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ 14 سال قید بامشقت، ساتھ میں 10 سال کے لیے نااہلی اور بھاری بھرکم ان کو جرمانہ بھی ساتھ کیا گیا ہے۔ 787 ملین روپیز جو ہے یہ اس کے بہت ہی ایک بڑا جرمانے کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ آج کی جو عدالتی کارروائی تھی اس کے دوران بانی پی ٹی آئی سے استفسار کیا گیا کہ آپ کا بیان کدھر ہے 342 کا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرا جواب تو میرے جو کمرہ ہے اس میں موجود ہے، لیکن آج تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا، جس پہ جج محمد بشیر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ اپنا بیان جمع کروا دیں، عدالتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس پہ رد عمل دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ کو جلدی کیا ہے، میرے وکلا آئیں گے تو ان کو جواب دکھا کر جمع کراؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہوئے اطلاعات ہیں کہ عدالت سے چلے گئے، اس کے بعد عدالت نے ایبسینشیا میں ان کی غیر حاضری میں پی ٹی آئی کے بانی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی دونوں کو سزائیں سنائی ہیں۔ یہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد بشریٰ بی بی نے خود اڈیالہ جیل وہ پہنچی، چند منٹوں بعد سرنڈر کیا اور اب اطلاعات ہیں کہ وہ خواتین کی بیرک میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح کہ آپ سن بھی رہے تھے آغاز میں، اس فیصلے کو مس ٹرائل قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ان تمام چیزوں پہ کل سائفر کے معاملے پہ اور آج بھی ایک جیسا صحیح رد عمل آیا، اس فیصلے کو مکافات عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب یہاں تک کہہ گئے کہ بانی پی ٹی آئی کو پلانٹڈ لوگوں اور ان کے وکلا کی نے پھنسایا ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابی نشان بھی جو پی ٹی آئی سے گیا وہ بھی ان کے پلانٹڈ وکلا کی وجہ سے گیا۔ اب ہم ناظرین یہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں کہ جس تیزی سے یہ دونوں بڑے کیسز سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس جو ریفرنس ہے اس کے فیصلے سنائے گئے ہیں، کیا اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور 9 مئی کے سنگین الزامات کے کیسز ہیں اس کا بھی الیکشن سے پہلے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، کوئی مزید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جس تیزی سے معاملات چلائے گئے ہیں کیا پیچھے واقعی مقاصد کوئی اور تھے یا پھر دفاع کمزور تھا خان صاحب کا۔ قانونی ماہرین کا یہ جو ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ 14 سال کی جو سزا ہے بہت زیادہ، ایک جتنی میکسیمم دی جا سکتی ہے سزا اس قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں، تو یہ اسٹیٹ برقرار نہیں رہ سکیں گی، کیا ایسا ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک خصوصی بحث آج کے پروگرام میں ہم بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج جو کہ لانگسٹ سرونگ جج بھی ہیں احتساب عدالت کے محمد بشیر صاحب، ان کا بھی خصوصی تذکرہ کریں گے، کیونکہ ایک چھوٹی سی اگر ہم صرف ان کے کیریئر پر نظر ڈالیں تو 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور میں وہ تعینات ہوئے تھے اور ان کے سامنے بڑی بڑی شخصیات پیش ہو چکی ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری صاحب، سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ان کے سامنے پیش ہوئے، لیکن 2015 میں نون لیگ نے ان کو ایکسٹینشن دی تو 2018 میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ہی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ان کی سنائی تھی انہی جج صاحب نے۔ پھر پی ٹی آئی حکومت نے 2021 میں ان کو ایکسٹینشن دی اور آج بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کا فیصلہ بھی انہوں نے ہی سنایا، تو ان کا کریئر کا خاص تذکرہ ہوگا آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے نیاز اللہ نیازی، رہنمائے تحریک انصاف کی، ان کی لیگل ٹیم میں بھی شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں، سابق چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ پاشا صاحب، یہ جو آج کا توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ ہے، اس سے پہ میں آپ سے بنیادی طور پر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرم، جو الزام ہے اور جو سزا سنائی گئی ہے آپس میں مطابقت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو الزام ہے وہ بڑا سویر قسم کا تھا، اور جب یہ کیس بنا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ آل دو کہ اس میں پروسیجر ڈیفیکٹس ہیں، جس طرح کے پہلے توشہ خانہ والے کیس میں پروسیجر ڈیفیکٹس تھے۔ مثلا اس میں یہ تھا کہ ڈیفینس کا سوال پوچھ کے اور ان کی حامی جب ہوئی کہ میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کروں گا تو ان سے نہیں لی گئی اور اس کو اجلت کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ اور اس میں 342 کی سٹیٹمنٹ جس طرح کے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ جج صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیرک میں ہے، تو وہ پھر نہیں پیش کی گئی، انہوں نے اب سوال نامے کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فارمل ڈیفیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جہاں تک الزام کا تعلق ہے، وہ اب ایویڈنس جو انہوں نے کلیکٹ کی اور جو اس پہ انہوں نے ججمنٹ دی ہے وہ اب سامنے آنے پہ ہی ہم اس پہ رائے کر سکیں گے کہ کیا وہ ایویڈنس اس کے مطابقت رکھتی ہے جو سزا دی گئی ہے یا نہیں۔ جی
न्याई साहब, ये फेयर ट्रायल एक अलग बहस है जो कल से प्रोग्राम्स में हो रही है साइफर केस के हवाले से भी, लेकिन ये जो जुर्म है वो भी एक संजीदा, इल्ज़ामात भी बहुत संजीदा है, तो आप लोगों का बुनियादी तौर पे एतराज़ क्या है आज के फैसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तोशा खाना रेफरेंस से पहले जो तोशा खाना केस डिसाइड हुआ, जो दिलावर खान साहब की कोर्ट ने किया, या हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, वो केस और साइफर केस और आज का तोशा खाना रेफरेंस, ये तारीख़ की एक हिस्ट्री बनेगी। मैं बड़े बाअदब तरीके से, मेरे दोस्त हैं लर्नड फ्रेंड, वो एक रेगुलेटरी बॉडी के नुमाइंदे हैं और एक नुमाइंदे की हैसियत से और बतौर वकील और बतौर जज उनको चीज़ों को मेरा ख्याल उस नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ पे और आइन की बालादस्ती पे हम इकट्ठे ही थे, उस पर बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या इस ट्रायल का होना, जिस तरीके से मैं 29 तारीख को अदालत में 10 घंटे मौजूद रहा, रात को हम साइफर केस के बाद 29 को 11 बजे हम कोर्ट से निकले और जज साहब 1 बजे तक थे, जो साइफर के जज थे अबू हसनात, और ये जज जो मेरे सामने हमारे 2 वकील ज़हीर साहब और शहबाज खोसा दोनों मौजूद हैं, और विटनेसेस जितने हुए हम क्रॉस एग्जामिन के लिए तैयार थे। हमारा एक वकील लाहौर से उसी टाइम पहुंचा, शहबाज अली खोसा, जो कि आई इसी क्रॉस विटनेस के लिए किया है। हमारे सामने हमने खुद इमरान खान की हाज़िरी लगवाई और जज साहब उठ के जाते हैं और कहते हैं जी मैं वापस आता हूँ। जज साहब वापस नहीं आते और हमें ये खबर मिलती है कि आपका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये देखना है कि क्या ये कड़ियाँ उससे नहीं मिलती जो आज से पहले चला था कि एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है, तमाम जो है कि नैब का एक्ट। सिर्फ मैं एक बात करूँगा कि अगर एक कन्विक्टेड पर्सन के लिए तो अदालत चली जाती है एयरपोर्ट पे और वहाँ पे चली जाती है आपका नादरा भी, यहाँ पे आप देखें कि उसी कड़ी में इस मुकदमे को इतनी उजलत में क्रॉस एग्जामिन का हक न देना, तो कैसे एविडेंस आएगी? उस कन्विक्शन को उन पार्टी के लोग भी उजलत में दिया हुआ फैसला ही करार देते हैं, लेकिन ये इल्जामात अगर बुनियादी तौर पे घड़ी और मतलब ये का एक इस वक्त बहस चल रही है कि साबित नहीं कर सकी पीटीआई की लीगल टीम सबूतों के साथ। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर हमें साबित हम कैसे करते। एक जज साहब को ये कहा गया है और आपने, ये मीडिया की खबर है कि 5 से पहले फैसला देना है। मैं एक मुल्जिम के ऊपर अगर किसी के ऊपर एलिगेशंस है तो वो एलिगेशन कैसे सामने आएगा? थ्रू एविडेंस। जब मैं उसको क्रॉस ही नहीं किया तो आपको तो मेरे इल्जामात, हमें पता है साइफर क्या है, तोशा खाना क्या है, वो हमें पता है कि अगर हम उस पर क्रॉस एग्जामिन करते हैं वो सारी चीज़ें सामने आ जाती। साकिब साहब, आपकी नज़र में ये ट्रायल क्या दुरुस्त अंदाज में चला है? इसका इल्जामात के हवाले से तो हम कई दफ़ा आप लोगों के खिलाफ कानूनी माहिरीन के भी सुन चुके हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं आज के फैसले? ट्रायल तो दुरुस्त अंदाज में मेरा ख्याल है नहीं चला। उसकी वजह यह है कि जो भी मुल्ज़िम होता है, बहुत सारे ट्रायल हम कवर करते हैं, तो जो मुल्ज़िम या मुल्ज़मान के वकील होते हैं वो उनको लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होती है उसका फोकस होता है कि किसी न किसी तरह उनको क्रॉस एग्जामिन भी करने दिया जाए, उस पर जो आर्गूमेंट्स भी वो करें, 342 भी दें, बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश ये होती है कि कम से कम वो प्रोसेस मुकम्मल हो। तो जिस ट्रायल में ये प्रोसेस का डिफेक्ट आ जाए उसमें फिर हाई कोर्ट क्या देखेगी? मतलब देखें कि तोशा खाना के केस की अगर हम बात करें तो इसमें क्रॉस एग्जामिन हुआ ही नहीं है। तो क्रॉस एग्जामिन जो है पूरे ट्रायल में एक क्रक्स होता है उसमें। इसी तरह इसमें 342 नहीं हुआ कि 342 में आपने डिफेंस देना है कि आप पे इल्जाम लगा है। बाहर तो जाहिर सी बात है वो जो भी तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन कोर्ट के सामने डिफेंस क्या होगा वो हमेशा से मुख्तलिफ होता है। आपने नवाज शरीफ साहब के केसेस में देखा कि उनका बाहर वो बात और थी, लेकिन जब कोर्ट के सामने ख्वाजा हारिस ने बात की तो वो टोटल मुख्तलिफ थी। तो वो क्या होनी थी, 342 हुआ ही नहीं है। फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं कि आर्गूमेंट्स में आपने जो प्रोसिक्यूशन ने, जो गवाहों ने आपके खिलाफ केस बनाया होता है उसको आपने दिफा देना होता है कि
اس پوائنٹ پہ میرا یہ دفاع ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے. تو یہ 3 میجر پوائنٹس مسنگ ہیں اس پورے توشہ خانہ کیس کے اس فیصلے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے جو انیشیل سٹیج پر سب سے پہلے تو جب یہ بیل میں جائیں گے سسپینڈ کرانے کے لیے جو ہے وہ یہ ججمنٹ، تو یہ تینوں جو اس میں ایرر ہیں یہ ان کو سپورٹ کریں گے. وہ اس پہ ضمانت ملنے کے امکانات زیادہ ہیں اس صورت میں. پھر جب اپیل میں یہ معاملہ جائے گا تو اپیل میں ہمیشہ جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے پورا ٹرائل کنڈکٹ کیا اور اس کے بعد وہ دیکھیں گی کہ کہاں ایرر ہے. اگر پروسیس میں ہی ایرر نکل آئے اور اتنے میجر ایرر ہوں تو پھر وہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ اپیل میں پھر کس طرح اس کو لے کے جائیں گی. تو اپیل میں بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ جب اتنے بڑے ایررز آ جائیں تو اس میں برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اوورآل میری نظر میں اس فیصلے میں کافی جو ہے وہ لوپ ہولز موجود ہیں. تو پاشا صاحب اب یہ اس قسم کی نشاندہی تو کم و بیش بہت سارے لوگ اس وقت کر رہے ہیں کہ یہ سٹینڈ نہیں زیادہ دیر کر پائے گا یہ فیصلہ. پھر یہ تاثر مضبوط نہیں ہوتا کہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے الیکشن سے، جس میں انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں یا نہ ہو رہے ہوں اس سے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا، اور عدلیہ کی ساکھ ایک الگ ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے کل سے. افسا ایک بات میں کروں کہ میرے بھائی نیاز اللہ نیازی صاحب، ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں، دل و جان سے ان کو چاہتا بھی ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے ایک کوشچن مجھ سے کیا تھا اور میں نے اس کا لیگل پیرامیٹرز پہ رپلائی کیا تھا. میں کسی تعصب کے بغیر بات کی تھی، لیکن انہوں نے اس کو جوڑ دیا ایک اپنے روایتی ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو کہ شیر افضل مروت سے لے کے اور ان تک آ کے پہنچ گیا. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ان تک وہ نہ پہنچا. افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہی عدم برداشت کی جو بات ہے یہی تھا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ کیسز خواجہ حارث صاحب چلاتے رہے تو انہوں نے اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا، اور اس کے جو فیکچول کنٹروورسی ہے اور جو لیگل پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کیس چلایا. اور جب وہ چھوڑ کر گئے تو اس کے بعد زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا، اور جو ٹیم وہاں پہ میرے بھائیوں کی وہاں جاتی رہی، دوستوں کی جاتی رہی، وہ تقاریر کرتے رہے اور سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ ابھارتے رہے. سوشل میڈیا پہ بات کرنی الگ ہے، کورٹ کے اندر جو ٹرائل کی صورتحال ہے وہ الگ ہے. میں نے پہلے ہی پروسیجر ڈیفیکٹ کی بات کی ہے. اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں 342 کی اہمیت کیا ہے. 342 سی آر پی سی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں سی آر پی سی میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہاں پہ وکلاء کی موجودگی ضروری ہے. وہ کورٹ کوسچن کرتی ہے اور ملزم جواب دیتا ہے، لیکن روایتاً اور رواجن جو وکلاء صاحبان ہیں ڈیفینس سائٹ پہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ملزم کے بجائے وہ جواب دیتے ہیں. لیکن اس میں دو کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ 340 سی آر پی سی کے تحت اوتھ پہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ایز ڈیفینس وٹنس، اس ملزم سے پوچھا جاتا ہے. اور دوسرا کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی شہادت صفائی دینا چاہتے ہیں. وہ پھر ہاں یا نہ جو بھی ہوتا ہے، اگر ہاں ہو تو پھر کورٹ باؤنڈ ہے کہ اس کی شہادت صفائی اس سے منگوائے، جو کہ پہلے بھی کیس میں توشہ خانہ کیس میں جو ڈیفیشنسی رہ گئی تھی شہادت صفائی کی وہ نہیں لی گئی. اس کیس میں بھی یہ ان سوالوں کے جوابات کا انتظار نہیں کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی یہ ملزم کے فائدے میں جاتا ہے. ایک معافی چاہتا ہوں، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں کرنا چاہوں گا کہ بشیر احمد صاحب کو 2018 میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے ایکسٹینشن دی اور 2021 میں بھی سبھی نے انہوں نے ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. اور جب لائی پیپلز پارٹی تھی، میاں صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی، خان صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی. میرے خیال سے حساب برابر. سوری پاشا صاحب میں آپ کی بات کر رہی ہوں. اور نہیں مجھے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جسٹ. جی کر لیں. میں ایک کوسچن اپنے بھائیوں کے لیے یہ رکھنا چاہتا ہوں جو پینل پہ ہیں کہ کیا بشیر احمد صاحب جو جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر کے اس انداز میں جو محترم عمران خان صاحب ہے ان کی فیور کی ہے یا ان کے مخالف گئے ہیں؟
یہ بھی بڑی اہم بات ہے. چلیں بریک کو پھر میں چھوڑتی ہوں. اور نیازی صاحب بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن آخر میں جو انہوں نے بات کہہ دی ہے یہ آج ایک نقطہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آگے جا کے فائدہ دے دیں شاید ان کو, جا کے تو اس پہ خوشی, بلیسنگ ان ڈسکائز کہہ دیں. کون سی بات جو پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا یہ فیصلہ جس انداز میں انہوں نے دیا, ٹرائل ہوا, جو پوری انہوں نے تفصیل بتائی. وہ تو پتہ ہے. وہ دیکھیں میں دو چیزوں کا, کیونکہ پاشا صاحب نے ایک بات کی ہے. دیکھیں ایک تو پاشا صاحب کو پتہ ہے, مجھے وہ جانتے ہیں کہ شیر افضل کا کہنا یا کسی کا کہنا, میں اس بات کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے ایڈوکیٹ جنرل اور میری ہسٹری کو جانتے ہیں. مجھے پاشا صاحب ایک کویسچن کا یہ بھی جواب دیں گے کہ کیا پاکستان بار کونسل بینگ ایپیکس ریگولیٹری باڈی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے؟ کیا نہیں, میں ایک بات, کیا انہوں نے یا ان کے فارمر لوگوں نے بطور اس ادارے کو یوز نہیں کیا کہ انہوں نے پٹیشنیں خود فائل کی ہیں؟ اب ایسی باتیں کرنا کہ روایتی ایٹیچیوڈ تو اس باڈی نے بنایا, پاکستان بار کونسل نے. اب آ جائے اس ٹرائل پہ. میں بھی کہتی چلوں کیونکہ میں نے پاشا صاحب سے جو آغاز میں سوال کیا وہ بالخصوص قانونی نقطے کے اوپر تھا. ایک آج کل ایک چیلنج ہمیں بھی درپیش آتا ہے, اس میں ثاقب صاحب سے بات کروں گی کہ کئی دفعہ جذبات کو بھی ہم آڑے لے آتے ہیں. آپ کا اگر پولیٹیکلی جذبات بھی انوالوڈ ہوں گے اس کے اندر, لیکن ان سے میں نے ایز اے ماہر قانون یہ سوال صرف کیا تھا. آپ کنٹینیو. میں وہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ بلیو کرتا ہوں, میں بطور عمران خان کا وکیل بات نہیں کر رہا. میں یہ پاشا صاحب کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ سلوگن دیا آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی, رول آف لا. کیا یہ فیصلہ رول آف لا کے مطابق ہے؟ کیا یہ جج کمپرومائز نہیں تھا؟ کیا یہ جو فیصلہ اتنی جلدی اور عجلت میں کیا گیا, ٹرائل کے جو پروسیجر ہے اس کو پورا کیا گیا؟ کیا جس آپ کا اگر جو ایک وٹنس پہ جو جرح ہوئی ہے نا, آپ وہ کراس ایگزامن پڑھ کے دیکھ لیں جو شہباز کھوسہ نے کی ہے, اب باقی تو کلوز ہو گئی ہے, اسی وٹنس کی کراس ایگزامن میں بھی سارا کیس فارغ ہو گیا. اور 342 کا شاید پاشا صاحب کے علم میں نہیں ہے, عمران خان کو 342 کے رپلائی کے لیے جج صاحب نے بی بی کا بیان لیا اور عمران خان کو کل کی ڈیٹ دی, لیکن اسی ٹائم انہوں نے بعد میں فیصلہ بھی سنا دیا. تو یہ کیسا ٹرائل تھا جو جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے, جس کی چھٹی کینسل کر کے دوبارہ اس کو وہاں بٹھایا جاتا ہے, اور دونوں کورٹس میں یہ کیس چلے, اور 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد بحث بھی تو ہوتی ہے نا. تو کیا اس ٹرائل کے بعد فائدہ تو ہمیں بعد میں ملنا ہے, جا کے اپیل سٹیج پہ ملنا ہے جیسے ثاقب صاحب نے کہا ہے. لیکن میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا کہ آیا آپ بطور جج ہیں, آپ نے آزاد جوڈیشری, آپ نے پہلی بات کی کہ عدلیہ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو کنسٹیٹیوشن کے اندر مینڈیٹ ہے, کیا آپ نے آزاد عدلیہ کا ثبوت دیا ہے؟ کیا یہ دونوں جج جنہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو پبلک ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر, اب یہ معاملہ آزاد عدلیہ کا ہے یا اس حد تک پولیٹیسائز ہو گیا, کیسز کی نوعیت کیونکہ بہت سیاسی بھی ہے اس وجہ سے, اس پہ آپ سے ایک شارٹ بریک کے بعد بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج کے توشہ خانہ کیس کا جو ریفرنس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے. ثاقب صاحب, یہ جو بیک ٹو بیک سائفر کا کیس ہو, جتنی بحث ہماری بریک سے پہلے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی ساکھ کا سوال اس ٹائم پہ اٹھتا ہے, یا ایک سلسلہ جو ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جج صاحبان ان کے فیصلے بھی تو بہت مختلف مواقع پہ پولیٹیسائز ہوئے؟ اچھا, ایک تو پاشا صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو جج بشیر صاحب ہیں 2018 میں پی ٹی آئی حکومت نے ان کو توسیع دی تھی, نہیں ایسا نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور مارچ 2018 میں ان کو توسیع انہوں نے دی تھی. 21 میں پی ٹی آئی نے دی تھی. 21 میں پی ٹی آئی نے دی تھی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب تب سے لے کر اب تک اس توسیع کو اس لیے بھگت رہے ہیں کہ وہ ان کی ہر دوسرے ماہ جو ہے پیشی ہوتی ہے. تو دوسری بات پاشا صاحب نے جو کی وہ میں اس سے ایگری کروں گا کہ کیا جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے کیا عمران خان صاحب یا ان کے فیور میں ہے, تو میں بالکل ایگری کروں گا. یہ دونوں فیصلے ان کے فیور میں ہیں. وہ اس طرح کہ ان کو جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے اپیل میں جو ریلیف ہے وہ بھی ملنے کے امکانات ہیں اسی فیصلے میں جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے, اور دوسرا آگے چل کر بھی جو آپ نے سوال کیا وہ اب جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ اس کو برا منا جاتے ہیں, لیکن 2018 میں جب جو شریف فیملی ہے ان کے اوپر بھی مانیٹرنگ جج تھے. سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج اگر ٹرائل کے اوپر وہ ہوں تو وہیں پہ فیئر ٹرائل کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج ہونا. تو وہاں پہ بھی
اگرچہ ان کو ٹائم دیا گیا، ان کا جو ریفرنس کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی نہیں ہوا، تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن وہاں پہ بھی ایشوز تھے. پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں جب وہ کیس کھلا تو اس کیس میں فوٹو کاپیز تھیں، اوریجنل چیزیں نہیں تھیں، ان کے اوپر کیس نہیں بنتا تھا. تو ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس وقت کا، اس کو اگر آپ گھر بھیج دیں، 5 سال کے لیے نااہل کر دیں، الیکشن سے آؤٹ کر دیں، تو پتہ چلے 4 سال کے بعد کہ اس کا کیس تو بنتا ہی نہیں تھا. تو میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی مطلب ٹھیک نہیں ہوا، ٹرائل کو جو ہے وہ بلڈوز کیا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جج بشیر صاحب کے حوالے سے، نہیں جج بشیر صاحب کی جو میں جج صاحب کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، کہا گیا کہ انہوں نے نئی مثال قائم کر دی ہے. میرا عرض کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تب ٹھیک ہوا اور اب ٹھیک ہوا، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تب بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور آج بھی ایک ایکس پرائم منسٹر کے خلاف آپ ایک اتنا بڑا کیس ہے، سائفر کا کیس ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، ایک ایکس پرائم منسٹر کے خلاف ایک اپنی نوعیت کا پاکستان کی ہسٹری میں ایک پہلا کیس ہے. اس کو آپ اس طرح چلا رہے ہیں کہ ایک کھلونوں کی طرح، ایک مطلب آپ چلا رہے ہیں، اس میں کوئی فیئر ٹرائل کا کچھ تصور نہیں ہے، ڈیو پروسیس نہیں ہے، ون سائیڈڈ ایک یک طرفہ طور پر چلا رہے ہیں. تو اس پہ بہت سارے کویسچنز ہیں. ورنہ ویسے ثاقب آپ کی نظر میں کیا سبسٹنس ان کیسز کے اندر کافی تھا کہ اس سے بہتر ٹرائل ہوتا تو زیادہ مضبوط یا تو سخت سزائیں بھی ہو سکتی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آ سکتی تھیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب ایک چیز ایونٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا، ایک سائفر آیا، یہ مطلب ایگزسٹ کرتا ہے، سائفر گم ہوا، یہ بھی طے شدہ ہے، سائفر سے متعلق خان صاحب بات بھی کرتے رہے ہیں، بیانیاں بھی بناتے رہے ہیں، یہ پوائنٹس تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا. تو یہ اگر فیئرلی چیزیں چلتی ہیں تو ان کے اگینسٹ بھی جا سکتی تھی، ڈیفینیٹلی اگینسٹ جا سکتی تھی. دوسری ایک جو بات آپ نے کی کہ جو عدالتی فیصلے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر، کوئی نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا کوئی اور بھی ہو، ان کے خلاف اگر آپ کوئی ٹرائل چلا رہے ہیں تو وہ فیئرلی چلنا چاہیے. اگر یہ ٹرائل کورٹس کے فیصلوں کے اندر اتنے لوپ ہولز ہوں کہ 4 سال یا 2 سال کے بعد اپیلوں میں ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے، کالعدم قرار دے کر ان کو بری کر دیا جائے، تو پھر جو ٹرائل کورٹس ہیں ان پہ بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے یہ ٹرائلز کر رہے ہیں، کہ اس میں اتنے بڑے لوپ ہولز ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اپیل میں رائٹ تو ہوتا ہے کسی بھی ملزم کا، وہ جاتا ہے اپیل میں، اس کو ریلیف ہی مل جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے لوپ ہولز آ جائیں کہ فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو بھی ملزم اس کے سامنے ہے کوئی فیورٹ چائلڈ ہے، وہ انوسینٹ ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ جو ٹرائل، مطمئن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خواہش کے مطابق چلانا ہے، لیکن آپ نے ایک حد تک مطمئن کرنا ہے تاکہ یہ جو جج ہے یا عدالت کی کنڈکٹ پر سوال نہ اٹھے. اب کتنی اپیل کے کب تک لگ سکتے؟ جس تیزی سے فیصلے آ رہے ہیں اس تیزی سے ہمیں وہاں پہ بھی چیزیں اس طرف بھی جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اپیل کا جو پروسیس ہوتا ہے ہائی کورٹس میں، عمومی طور پر جو ابتدائی سٹیج پر جو ریلیف ہوتا ہے وہ تو یہ اپیل اگلے 2 سے 3 روز میں دائر ہو جائے گی، اور نیکسٹ ویک میں پہلی جو ہے وہ سماعت بھی اس میں ہو جائے گی. لیکن ابتدائی سٹیج پہ عدالت جو ہے وہ صرف جو سسپینشن آف سینٹینس اور بیل میٹر دیکھتی ہے، اپیل میں نوٹسز ہو جاتے ہیں، لیکن اپیل جو ہے وہ اپنے وقت پر اس طرح لگے گی کہ کیونکہ ہائی کورٹس میں اگر فرض کر لیں کہ 2021 کی جو اپیلیں ہیں وہ چل رہی ہیں، پھر 2022، پھر 2023، اب جو توشہ خانہ کیس آیا تھا 5 اگست کو فیصلہ، تو اس میں سسپینشن آف سینٹینس اور بیل تو ہو چکی ہے خان صاحب کی، لیکن وہ اپیل آج تک فکس نہیں ہوئی. وہ اپنا جب ٹائم آئے گا، ہو سکتا ہے آج فروری یا جنوری میں، تو ہو سکتا ہے وہ جون میں یا جولائی میں فکس ہو، اور یہ جو اپیلیں ہیں سپٹمبر یا دسمبر میں فکس ہوں. تو یہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے تحت جو فکس ہوتی ہیں، لیکن ابتدائی جو ان کا ریلیف ہے وہ اگلے 1.5 یا 2 ماہ میں اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. اب نیائی صاحب، یہ جو 9 مئی کے واقعات کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ آ سکتا ہے فیصلہ سامنے الیکشنز کی 8 تاریخ سے پہلے؟ دیکھیں جس طریقے سے یہ آپ نے 3 فیصلے دیکھے ہیں نا، سائفر کا فیصلہ، وہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس سے پہلے فیصلہ ہے کیس کا، پھر توشہ خانہ ریفرنس کا، اور جس سیکوینس سے جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں، الیکشن سے 8 فروری سے پہلے یہ فیصلے آئے، تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ان کی سپیڈ یہی ہوگی، یہی ہونی ہے، کیونکہ حالات ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بھی مشکل ہمیں فیس کرنے پڑیں، کیونکہ جتنے کیسز بنائے گئے ہیں اب ان کے رزلٹ جس طریقے سے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں جا کے اپیلز میں یا کرمنل ڈویژن میں جو فوائد ہونے جس طریقے سے ٹرائل، لیکن ابھی تک ہمیں پورا پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ ہے کہ تمام فیصلے جو نیکسٹ بھی آنے
وہ بھی اسی طرح آ سکتے ہیں. پھر اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے گھڑی اگر دبئی میں بیچ دی جاتی ہے, غلط رسید یہاں پہ دکھائی جاتی ہے, سائفر کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, تو میں ساری وہی چیزیں بات بتا رہا ہوں آپ کو, میں تو چاہتی ہوں اصولی گھڑی اتفاق کی بات جو اگر آئی ہے اسی پہ تو کراس ایگزامن ہو رہا تھا نا. اچھا یہ عمران خان کی دفعہ رولز بنے ہیں کہ 50% گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوگا. اس سے پہلے تو لوگ اب زرداری لیکن اب یہاں صاحب یہ ایک الگ بحث ہے کہ پھر اس کے ساتھ ہوا کیا, اس کے حوالے سے زباں زدیام ہے تمام باتیں جو اس کے خریدار سامنے آئے تھے, اور جس قسم کی اس کی اسلام آباد کے دکاندار کی پرچی جمع دکھائی گئی تھی اور انہوں نے پھر بعد میں انکاری ہوئے یہ گھڑی خریدنے سے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے تو ہم پھر بات کریں گے کہ لاہے عمل, اور خاص کر پی ٹی آئی نے اپنے آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے ہی غالباً کرا لیں گے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاشا صاحب, اب جو آپ نے پہلے تنقید بھی کی پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم کے اوپر کہ ان کا زیادہ جو فوکس تھا وہ تقاریر کے حوالے سے تھا, لیکن اب آپ کے خیال میں ان کا لاہے عمل, اگر کوئی مفید مشورہ بھی آپ اس پلیٹ فارم سے ان کو دیں تو کیا ہونا چاہیے معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ اس طرح ثاقب صاحب نے بتایا کچھ چیزوں میں تو ہمیں لگتا ہے کہ وقت لگ جائے گا بہت زیادہ, لیکن فوری طور پہ کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم؟ اب دیکھیں, اب ان کو اپیل تو فائل کرنی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ فکس ہونا ہے. اس میں انہوں نے پٹیشن فائل کرنی ہے فار سسپینشن آف سینٹینس. وہ لگ جائے گی. اب صرف میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک کیس پہلے جس میں 3 سال سزا ہوئی تھی اور اس کو ہم شارٹ سینٹینس قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں, اس میں ان کو تقریباً کوئی 3 مہینے کے بعد وہ سسپینڈ کی گئی ان کی سزا. اور وہ جو مین اپیل ہے وہ ابھی تک ریگولر ہیئرنگ اس کی نہیں ہوئی. اس کے لیے شاید وہ ٹرن اس کی آئے گی, پتہ نہیں 1 سال لگے 2 سال لگے, کب ہوگا. لیکن اس وقت جو کلاس میں فال کرتی ہے اور یہ شارٹ سینٹینس کنسیڈر نہیں کی جاتی, آل دو کہ ان کے پاس یہ حق بھی ہے, اختیار بھی ہے کہ یہ سسپینشن آف سینٹینس کی پٹیشن اپنی مین اپیل کے ساتھ ہی فائل کریں گے, اس پہ نوٹس بھی ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا, چونکہ اس میں تھوڑا سا پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ جو بیل ہوتی ہے, بیل سسپینشن آف سینٹینس اور چیز ہوتی ہے. سسپینشن آف سینٹینس میں ایویڈنس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, نہ ہی اس کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جاتا. پاشا صاحب آپ اہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس موقع پہ موسم کی بھی تھوڑی خرابی ہے اسلام آباد میں, آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. یہیں سے میں چاہوں گی آپ آگے کنٹینیو کریں. مین وائل میں اگر پاشا صاحب کو میری آواز جا رہی ہے, مین وائل میں اپنی ٹیم سے درخواست کرتی ہوں تاکہ ہم پاشا صاحب کو صحیح طریقے سے سن پائیں. میں آپ تب تک ثاقب, میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی ایک بات جو ہم اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, اور ایک سلسلہ ہم نے دیکھا جو مٹھائیاں کھانے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. سابق وزرائے اعظم تقریباً سارے کے سارے جو ہیں وہ اس قسم کی صورتحال کا شکار رہے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن آج نون لیگ اس کو مکافات عمل کہتی ہے. کل میاں صاحب کو جب سزا ملی تھی 2018 میں, تو پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین نے اس وقت کہا تھا کہ نوافل ادا کیے جائیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور میڈیا کا بھی میں تذکرہ, ہماری جو فیلڈ ہے اس کا بھی تذکرہ کروں گی. چند مخصوص جو سپورٹ کرتے رہے پی ٹی آئی کو, ان کو ہم نے دیکھا 2018 میں انہوں نے براہ راست خوشیوں کا تبادلہ, مٹھائیاں تقسیم کی, لیکن آج وہ بہت جذباتی ہیں اور دکھی ہیں ان فیصلوں کے اوپر. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ختم بھی ہونا چاہیے میرا خیال ہے. میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا اس لحاظ سے ایک پازیٹیو ایج ان کو دیں گے کہ انہوں نے مٹھائی نہیں کھائی. اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھگت چکے ہیں. اب آصف علی زرداری صاحب انہوں نے بھی جیل بھگتی ہے اور شریف فیملی نے بھی جیل بھگتی ہے, وگرنہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یوسف رضا گیلانی جب وہ ان کے خلاف کیس چلا تو اس وقت سچویشن مختلف سی. آج 10 سال کے بعد انہوں نے بات کی ہے, مطلب مریم نے بھی کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری پہ مجھے مطلب وہ خوش نہیں ہوں میں. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے پولیٹیکلی, کیونکہ ان کے مخالف ہیں, انہوں نے بات کی کہ ان کے خلاف یہ کیس تھے, لیکن مٹھائی نہیں بانٹی گئی. تو اور پیپلز جو پی ٹی آئی ہے ان کے خلاف جو پہلی دفعہ بیت رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوپینین میکرز کا بھی ثاقب ایک, سوری میں آپ کے اس میں ایڈ کروں گی, جو پی ٹی آئی کی پالیسی کی مخالفت کرتے رہے ان میں سے بھی اگر سب نہیں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آج ان فیصلوں اور ان ٹرائلز کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. جی بالکل. میں اگر اپنے کورٹ رپورٹرز کی بات کروں تو جو کورٹ رپورٹرز جن کو شریف فیملی کا پورا ٹرائل کور کیا ہے, اور جہاں جہاں ہمیں وہ نقص نظر آ رہے تھے وہ پن پوائنٹ ہو رہے تھے, میڈیا کر رہا تھا, رپورٹرز کر رہے تھے,
آج وہی رپورٹرز وہ کر رہے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم فیئرلی وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور صحافی رپورٹ بھی کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا کو تو کسی صورت بھی رپورٹرز کو, صحافیوں کو پارٹی بازی نہ 2018 میں نہ آج جو ہے وہ بننا چاہیے کہ اس کو اس طرح کو ہے وہ کیا جائے, آگے جو ہے وہ چلا جائے. جہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں, تو میرا خیال ہے میڈیا کو بھی سیکھنا چاہیے اور میچورٹی جو ہے وہ آنی چاہیے اس فیس سے. پاشا صاحب اگر مجھے سن پا رہے ہیں سر, آپ کمپلیٹ کیجئے گا, آپ کو آخری پارٹ میں ہم سن نہیں پائے تھے صحیح سے. جی میں ایک تو ثاقب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایٹ لیسٹ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک سبق ضرور سیکھا ہے کہ کسی دوسرے کی سزا پہ مٹھائی ہم نے نہیں بانٹنی. چلے اس حد تک تو ایک پازیٹیو بات ہے تو بہت چھوٹی, لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سبسٹینشیل قسم کی ہے, جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہمارے جو وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, ان کو اس چیز کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ تماشا نہ بنے اور نہ ہی اپنے آپ کو تماشا بننے دیں, اور نہ ہی ون پیج کی رٹ لگا کے آپ ان مقتدر حلقوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں, بلکہ آپ کو اپنی پولیٹیکل جو وزڈم ہے اس کو بروئے کار لا کے آپ کو معاملات کو آگے چلانا ہے. اور اگر ایک رانگ کمٹ ہو چکا ہے تو پھر دوسرا رانگ جب کمٹ ہو تو اس کو جسٹیفائی پہلے رانگ کے ساتھ ملا کے نہ کریں, بلکہ سوچیں کہ کہاں سے یہ بہتری آ سکتی ہے. دوسرا رانگ کمٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب یہ کہنا پڑے گی کہ پہلے فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اب کیا ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سبق ہے. اور دوسری جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ نیب کے ادارے کو انڈیپینڈنس دینے کے لیے ضرور سوچیں. اگر نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ سلسلہ, یہ دائروں کا سفر یہ کرتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو یہ کر سکتے ہیں, اتنا ان میں وہ ہے تو وہ پھر چلے. پاشا صاحب, ایک انڈیپینڈنٹ کرنے کی نیب کو آپ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف تو ایک نون لیگ نے تو بلکہ غالباً اپنے منشور میں بھی رکھا ہے کہ اس کو ختم ہی کر دیں گے. تو ایسا ہو یا ویسا ہو, ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, نیائی صاحب سے پھر تفصیل ہوگی کہ اب انٹرا پارٹی الیکشنز کے اعتبار سے کیا ہوگا. اور جو پاشا صاحب کہہ رہے تھے اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتیں بنیادی نقطے کے اوپر کوئی اتفاق کر سکتی ہیں. جو کل ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, آج اس کی تشریح ہی ان سے جب پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو صرف کسی اور کو نہیں کہہ رہے تھے, صرف اتنا کہہ رہے تھے جو ووٹ دیتا ہے اس کو عزت دو. تو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, نیائی صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نیائی صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے جو آپ لوگوں کی حکمت عملی سامنے آئی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروانے کی, تو وہ اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہے؟ آپ جو اس سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور جس کی وجہ سے بلے کا نشان بھی چھن گیا, اس میں آپ الیکشن کمشنر تھے, تو اب کیا وہ غلطیاں آپ لوگ کوشش کریں گے کہ دہرائی نہ جائیں؟ میرا خیال ہے غلطیاں تو میں نے پہلے بھی نہیں کی, کیونکہ اس پہ پشاور ہائی کورٹ کے بھی 2 فیصلے ہیں, ایک سنگل جج کا فیصلہ ہے اور ایک ڈویژنل بینچ کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلے بڑے تفصیلی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن میں نے 2009 میں بھی کرایا اور 2012 میں بھی کرایا, 2 الیکشن میں نے کرائے ایز اے پارٹی ہیڈ, انٹرا پارٹی ہیڈ ریجن اسلام آباد کے. دیکھیں ایک کنسٹیٹیوشن ہے اور اس کے ساتھ رولز ہیں اس کے انٹرا پارٹی کے, اس کو فالو کر کے الیکشن کرائے جاتے ہیں. اور الیکشن جو سپریم کورٹ میں ایک چیز ڈسکس ہوتی رہی ہے, الیکشن ہمارے رولز میں پینل ہے. جب آپ کے پاس ایک پینل آتا ہے بطور ریٹرننگ آفیسر یا بطور چیف الیکشن کمشنر, اور اس کے مقابلے میں کوئی پینل نہیں ہے, تو آپ نے پورے پروونسز کا اور سینٹر کے پینل کے الیکشن کو ڈکلیئر کرنا تھا, جو میں نے جا کے پشاور میں ایز اے چیف الیکشن ڈکلیئر کر دیا. تو الیکشن ہمارے جس طریقے سے ہوئے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. میں آج بھی, لیکن سپریم کورٹ جہاں چلا گیا ہے وہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا نہیں تھا. وہ تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری والے جنرل الیکشن کی بجائے ہم پھر یہی الیکشن کرواتے رہے. ہم 8 فروری کو یہی الیکشن کرتے ہیں, ابھی ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. نہیں لیکن اچیو کیا ہوگا, وقت بہت کم ہے سر, دیکھیں 31 تاریخ آج ہو چکی ہے اور بس چند دن ہیں. دیکھیں اس کے بعد یہ چیزیں ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری مخصوص سیٹیں ہیں, ہم کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں. جب ہم الیکشن کرائیں گے, ہمارا الیکشن جب ایکسیپٹ ہوگا تو ہماری جو سیٹیں وہ تھرو کورٹ آف لا بحال ہو سکے گی. یہ چیزیں بعد میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ الیکشن کرانا آپ کیونکہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے,
سپریم کورٹ اس میں چلا گیا انٹر پارٹی الیکشن میں، جو کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہی نہیں ہے الیکشن، تو وہ چیزیں اب ہم کروا رہے ہیں اور آج فیصلہ کر دیا کہ ہم ودن 15 ڈیز الیکشن کروائیں گے۔ ثاقب صاحب، آپ کی نظر میں اب تو وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، الیکشنز بالکل سر کے اوپر ہے، یہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی نہ کسی طرح بلے کا نشان واپس مل سکتا ہے؟ آپ نے بہت کلوزلی دیکھا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے جو جس انداز میں اس پہ کارروائی کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی یہ جو کرنے لگی ہے انٹرا پارٹی انتخابات، ان کا فوکس وہی ہے کہ 8 فروری انتخابات سے پہلے ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات ہو جائیں، تاکہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس سالڈ ریزن ہو کہ کل اگر سپریم کورٹ جائیں یا کسی بھی عدالت کے سامنے، ایون الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں، تو کم سے کم ہماری پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، تو ہم اگر قانونی محاذ پہ لڑنا پڑے تو ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے انتخابات کرا چکے ہیں اور ہماری جو ہے وہ پروسیس پورا ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ان لوگوں کو آزاد نہ تصور کیا جائے، ہماری پارٹی کا ہی تصور کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ بننی ہے اور ٹائم بہت کم ہے۔ 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں اور 3 دن میں جو آزاد جو ہوں گے جیتے ہوئے، انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بیسٹ علی ظفر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، حامد خان، ان کے ذہن میں یہ شاید یہ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ جب کسی بھی فورم پہ جائیں یہ ریلیف لینے کے لیے، تو ہمارے پاس انٹرا پارٹی انتخابات کے ریزلٹس ہوں اور وہ فیئرلی ہوں۔ جس طرح آج انہوں نے جنرل باڈی کی، اگرچہ وہ جنرل باڈی کی جو خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے یہاں پہ اجلاس کرنا تھا اپنے، تو وہاں پہ سیل کر دیا گیا اور پولیس پہنچ گئی اور یہ وہ، جہاں تک مجھے یاد ہے جب پچھلا انتخاب جو نیازی صاحب نے کروایا تھا تب بھی ان کو اس قسم کے ایشوز موجود تھے کہ وینیو کے لیے سلیکشن، کہ وہاں پہ پولیس نہ آ جائے، گرفتاریاں نہ ہو جائیں، تب بھی یہ ایشوز موجود تھے، لیکن اب بھی آج بھی ان کو یہ ہرڈل جو ہے وہ آئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن ہے امپورٹنٹ ہے الیکشن سے پہلے ان کا انٹرا پارٹی کروا لینا۔ اس کو پلان سی کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں جس کی ذکر ہو رہا تھا آپ لوگ، یہ پلان سی ہے نیازی صاحب؟ ہاں دیکھیں، جو ثاقب صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک تو ہم نے فوکس کرنا ہے، ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 63A کے اوپر کہ آیا اگر اس کو آزاد تصور کر کے کوئی ایفیلیٹ پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیتے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ پارٹی تو موجود ہے اور پارٹی کے موجودگی میں وہ پارٹی کے نمائندے کے طور پر ہم نے ویب سائٹ پہ اناؤنس کر دیے اپنے کینڈیڈیٹ کہ یہ تحریک پاکستان کے انصاف کے یہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جی اگر ہم 7 فروری تک کروا لیتے ہیں تو ہماری پوزیشن کورٹ آف لا میں یہ ہو جائے گی کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے کسی کو ووٹ نہ دے سکے۔ پھر دوسرا ہے کہ مخصوص سیٹیں، میں پاشا صاحب یہ جو گفتگو یہاں پہ ہوئی، آپ سمجھتے ہیں جو سوچ رہی ہے پی ٹی آئی دوبارہ انٹرا پارٹی کرا کے الیکشنز کروانے کے جو ارادہ رکھتی ہے وہ یہ اچیو کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ 8 فروری کا تو کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا، لیکن 8 فروری کے بعد جو 3 دن بنتے ہیں کہ 3 دن کے اندر جو ان کے کامیاب کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے طور پہ، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے طور پہ جب وہ چلے جائیں گے اس میں، تو پھر ان کے جو اسپیشل سیٹس ہیں خواتین کی اور مائنارٹی کی، وہ بینیفٹ ان کو ملے گا۔ اب بڑا شارٹ سا ٹائم ہے، اب ان کو الیکشن کے لیے بھی بڑا ٹائٹ سا کام کرنا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے بڑا لائٹ لیا اس کو، الیکشن ٹھیک نہیں کرائے، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگر یہ الیکشن الیکشن تو میں نے کرائے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ٹھیک نہیں کرائے، عدالتیں کہہ چکی ہے میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان، نہیں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ڈسکس ہم بھی کر سکتے ہیں، اس سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، ماشاءاللہ آپ کو اضافہ ہوگا۔ میرے پاس وقت بھی ختم ہوا اور یہ بہتر بھی ہے، سوری پاشا صاحب اور نیازی صاحب، مینڈیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کا، سبھی آپ پڑھیں۔ پاشا صاحب الیکشن کمیشن کا آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ایک ریزولوشن بھی پاس کر دی کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہ کیا کورٹ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو مینڈیٹ دیکھیں، چلیں اب سر اس پہ بحث کر کے ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن 208 کیا ہے 209 کیا ہے، آپ بحث پڑھ کے پاشا صاحب آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کریں، آپ 1558 پڑھیں۔ میں اس بات کے لیے آپ جائیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا کیا ہے، روایتی طریقہ میرا نہیں ہے، روایتی طریقہ آپ اپنا رہے ہیں۔ پاشا صاحب آپ مکمل کر لیں، سر نیازی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، میرے پروگرام کلوز کرنا ہے۔ نہیں کر سکتے انٹرا پارٹی الیکشن کو، وہ جو کرایا گیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن کرایا، اکارڈنگ ٹو ہمارے رولز۔ چلیں میں اب یہ اس کے اوپر مزید کیا ہی بحث ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نیاز اللہ نیازی صاحب، حسن صاحب، ثاقب بشیر صاحب،
سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا بلے کے نشان کے حوالے سے جن لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی ان کے لیے کافی مشکلات بنی، جن میں سے ہمارے ساتھ شامل ثاقب بشیر صاحب ہمارے کولیگ، ان کو بھی نوٹس اس حوالے سے موصول ہوا تھا۔ تو اب لیٹ سی کہ آنے والے دنوں میں جس طرح نیائی صاحب جو سوچ رکھتے ہیں کہ اگر 8 فروری تک نہ بھی ریلیف کوئی مل رہا ہو لیکن بعد میں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہی بچ جائیں، تو کیا یہ اچیو کر پائے گی پی ٹی آئی؟ یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کتنی جلدی یہ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔